أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر الحديث. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور معبود برحق ہے، ہمارا نہیں بلکہ ہر چیز کا وہی معبود ہے. اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے بری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اس نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے طریقے پر بندگی اور عبادت کرنے کا حکم دیا اور انہی عبادتوں کو وہ قبول کرتا ہے جو آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج 24 صفر 1435 ہجری مطابق 27 دسمبر 2013 عیسوی مکتب دعوہ شرق جدہ کے اس ایڈیٹوریم میں 14واں علمی دورہ چل رہا ہے اور اس کی یہ آخری کلاس چل رہی ہے، جس دورے میں ہم جنازے کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے ہیں. اب تک بہت ساری اہم باتیں جنازے کے مسائل سے تعلق رکھنے والی یا جنازے کے مسائل میں بیان کر دی گئی ہیں، اور غسل اور کفن کا طریقہ اور نماز جنازہ کی ادائیگی کیسی ہو اس کو دکھلایا بھی گیا ہے پچھلی کلاس میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. جو باتیں باقی رہ گئی ہیں
جو چیپٹرز یا جو ابواب باقی رہ گئے ہیں وہ آج کی اس کلاس میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ریویژن ہوگا، پھر سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں ہم جو اہم چیپٹرز پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا ہے تعزیت، عزا پرسہ دینے کے احکام اور وسائل، پھر اس کے بعد قبرستان کی زیارت یا قبروں کی زیارت کے مسائل، پھر تیسرا میت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو اس میں داخل کر دی گئی ہیں جس کا ان سے تعلق نہیں ہے، مطلب جنازے کے مسائل میں جو بدعتیں ہیں ان کا سرسری ذکر انشاءاللہ آخری میں کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم عزا یا تعزیت یا میت کے گھر والوں کو جو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، اس کے احکام پیش کریں، ایک بڑی اہم حدیث آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث سے آغاز کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، حدیث کی بہت بڑی اور بہت اچھی حدیث ہے۔ مختصر اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، عربی عبارت کو نہ پڑھتے ہوئے، تاکہ وقت باقی رہے ہمارا، کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے اور اس میں بڑی اہم باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں جو جنازے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ کہتے ہیں برا ابن عازب، توجہ فرمائیں، بڑی اچھی حدیث ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک انصاری آدمی کے جنازے میں شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم قبر کے پاس گئے، جو لحد قبر بنائی گئی، تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھ گئے اور ہم سب پر خاموشی طاری تھی۔ اس حدیث کو قبل اس کے کہ میں آگے بڑھاؤں، اس کو جس مسئلے کے تحت ذکر کیا گیا وہ یہ کہ دفناتے وقت جب دفن کا معاملہ چل رہا ہو اس وقت لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بھی ثابت ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس کے تحت اس حدیث کو لایا گیا ہے۔ نبی بڑی اچھی حدیث ہے، سنیے توجہ سے، اور بہت زبردست باتیں اس حدیث میں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاری آدمی کے لیے جو ہے قبر کھودی جا رہی ہے، دفن کرنا ہے ان کو، تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ کے اطراف صحابہ بیٹھ گئے، قبلہ رخ ہوئے نبی علیہ السلام۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وفی یدہ عود ینکت فی الارض، زمین میں ایسے اس کو نشان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب غور کرنا یا فکر مند ہونا، تو یہ اس کی علامت ہے۔ تو ایسے جو ہے نبی علیہ السلام زمین میں لکڑی سے کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی نگاہ اپنی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی زمین کی طرف، اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اے لوگو اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، کہ اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ 2 یا 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے خود دعا بھی کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام، اس سے معلوم ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بعد بیان فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے ختم ہو کر آخرت کی طرف جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، بہت خوبصورت چہرے والے فرشتے، ایسے فرشتے جیسا کہ ان کے چہروں پر سورج ہے، انہیں روشن، سورج کی طرح روشن چہرے ان فرشتوں کے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوگا اور جنت کی خوشبو ان کے ساتھ ہوگی، جنت کا عطر ان کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ وہ سارے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ اب یہاں غور کیجیے، اس پوری حدیث میں 2 نبی علیہ السلام نے مثالیں دی، ایک مومن کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے،
اور کافر یا منافق کے ساتھ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے، یہ پوری حدیث میں آیا ہے۔ تو مومن سے بات شروع ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو بڑے خوبصورت اور روشن چہرے والے ہوتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور جنت کا عطر، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہاں تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس میت کے، یعنی جو مر رہا ہے آدمی، جس کی روح قبض کرنی ہے، ٹھیک ہے، مومن بندہ، اس کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی نفس، نکل تو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی رضا کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف۔ پھر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ نکلتی ہے، نفس یا جان جسم سے نکلتی ہے جیسے آسمان سے بارش کا قطرہ یا پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے یا آسمان سے نیچے گرتا ہے، ویسے وہ چیز آسانی سے نفس، جان مومن کے جسم سے نکلتی ہے۔ تو ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، یعنی روح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب روح نکلتی ہے اور زمین سے لے کر آسمان کی طرف اس کو لے جاتے ہیں اوپر، اور ہر آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو اس روح کا استقبال کرتا ہے، اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روح جب اوپر جاتی ہے، یا ملک الموت جب اس مومن کی روح لے کر جاتے ہیں، تو ہر آسمانی فرشتہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے پاس سے یہ روح گزرے، کیونکہ یہ مومن بندے کی روح ہے، مومن بندے کی یہ روح ہمارے پاس سے گزرے، یہ سب کی دعائیں ہوتی ہیں۔ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَيَجْعَلُ فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، پھر اس روح کو نکال کر ملک الموت کفن جو لے کر آئے تھے آسمان سے، جنت سے جو کفن لے کر آئے تھے، اس میں ڈالتے ہیں، اس کی روح کو اس میں ڈالتے ہیں، اور جو خوشبو لے کر آئے تھے جنت سے، وہ اس خوشبو میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے، توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، رسول سے ہمارے فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کو موت دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کو لے جاتے ہیں، زمین میں سب سے اچھی جو خوشبو ہوتی ہے ویسی خوشبو پھیل جاتی ہے، مسک کی، مشک عنبر کی جیسے خوشبو ہوتی ہے ویسی جو ہے خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر اوپر جب روح کا گزر ہوتا ہے، یعنی مطلب فرشتے ملک الموت اس مومن بندے کی روح کو جب آسمان سے لے کے جاتے ہیں تو فرشتے سب کہتے ہیں کہ ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی اچھی اور پیاری روح ہے، یہ کس کی روح ہے، یہ اتنی اچھی پیاری روح کس کی ہے؟ تو فرشتے جو لے کر جا رہے ہیں اوپر، ملک الموت بھی ساتھ ہیں ان کے، تو وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان، نام لیتے ہیں جو بہترین دنیا میں اس مومن بندے کا نام تھا، جو اچھے ناموں سے اس کو پکارا جاتا تھا، وہ اچھے نام ان کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر جنت کے دروازے آسمان کے فرشتے جو ہے دروازوں کو کھولتے ہیں، اور پھر آسمان سے ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان کے بعد تیسرے آسمان، اسی طریقے سے 7 آسمان تک، 7 آسمان تک اس روح کو پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور ہر جگہ استقبال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس نیک بندے کی روح ہے، تو پھر جو نام دنیا میں ان کا اچھا نام تھا وہ نام کا وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں فرشتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کے نام اعمال کو علیین میں لکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی آیت وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، قرآن کی آیت یہاں پر ذکر کی گئی، آپ کو کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ علیین لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جہاں قریب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ علیین جنت کی روحوں کی جگہ ہے، جو قرآن کی آیت ہے۔ سجین یہ بدروحوں کی جگہ ہے، منافق اور کافروں کی روحیں جہاں ہوتی ہیں
وہ سجین ہے، اور علیین یہ اہل جنت کی روحوں کی جگہ ہے. تو وہاں ان کا اس مومن بندے کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ زمین میں اس کی روح کو لوٹا دو. چنانچہ زمین میں اس کے جسم میں اس کی روح کو، جسم ہے نا نیچے سمجھ رہے ہیں، روح اوپر لے جائے گی. پھر اللہ کے حکم سے جو ہے اس جسم میں روح واپس لوٹائی جاتی ہے. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ میت کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو ان کے جانے کی جوتیوں کی یا چپلوں کی آواز، واپس جانے کی جو آواز ہوتی ہے واپسی کی، وہ آواز میت سنتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے. پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے. روح واپس آ گئی نا اوپر سے جسم. پھر اب اس کو پاس دو فرشتے آتے ہیں، آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو وہ کہتا ہے، کیونکہ مومن بندے کے بارے میں بتایا، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو وہ دو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما دینک کا، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں تیسرا جو معلوم ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا نبی بنا کر. تو مومن بندہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کے بعد ایک چوتھا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم کیا کرتے تھے، کیا تمہارا عمل تھا. وہ جواب بندہ مومن دیتا ہے اس حدیث میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا امتحان لیا جاتا ہے. حدیث میں اسی کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. یہ آخری آزمائش مومن بندے کے ہوتی ہے جو اس کے قبر میں پیش کی جاتی ہے. اور یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا کہ اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ان کو ثابت قدمی دے گا. تو اس آیت کا مطلب یہی، ثابت قدمی کا مطلب کہ قبر کے سوالات کا جواب ان سے آسان ہوگا اور وہ جواب دے دیں گے. کہتا ہے بندہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، لہذا جنت کا فرش اس کے لیے بچھاؤ اور جنت کا کپڑا اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے، اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت آدمی، خوبصورت کپڑے، بہترین اعلیٰ قسم کی خوشبو والا اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہیں میں ایسی خبر دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، نا خوشخبری ہو تمہارے لیے. دوسری روایت میں ہے اللہ کی رضامندی کی خوشخبری اور ایسی جنتوں کی خوشخبری جس میں نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور یہ وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے. تو وہ مومن بندہ تعجب کرے گا، اس کو غیب تو نہیں معلوم، وہ تعجب کرے گا، کہے گا تم اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہو، اللہ تم کو خوش رکھے، کون ہو تم، تمہارا چہرہ تو بڑی اچھی خبر لے کر آیا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. اللہ جو دنیا میں کرتے تھے نیک عمل، میں تمہارا نیک عمل ہوں، یہ وہ کہتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے قسم ہے اللہ کی تم دنیا میں اللہ کی اطاعت میں جلدی کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے پیچھے ہٹتے تھے تو اللہ نے تم کو بہتر بدلہ عطا کیا. پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. خبر کیا ہے، ٹھیک ہے، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے لیے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارے یہ جگہ ہوتی، یعنی جہنم کی طرف اشارہ کر کے یہ جگہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت اس کے بدلے رکھی ہے. تو وہ جب جنت کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب قیامت کو جلدی سے قائم کر دے.
جب جنت کی نعمتوں کا نظارہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ربی عجل قیام الساعہ، اے اللہ قیامت واقع ہو جائے، جلدی کر دے، جلدی سے قیامت واقع ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور ان کو اس کی خوشخبری سناؤں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کافر، یا ایک روایت میں ہے کہ فاجر، جو برا آدمی ہے، جب وہ دنیا سے ختم ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت اس کا جب قریب آ جاتا ہے، تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، سخت فرشتے جن کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ہتھیار ہوں گے مارنے کے، اور اس کو وہ بیٹھ جائیں گے اس کے اطراف، جو مر رہا ہے برا آدمی یا کافر آدمی، اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں بیٹھ جاتے ہیں فرشتے جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث نفس نکل اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف۔ پھر جیسے یہ کہتے ہیں تو جسم میں اس کافر یا اس برے انسان کی روح ایسے پھیل جاتی ہے جیسے اون پھیل جاتا ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، جسم میں ادھر ادھر دوڑتے رہتی ہے، یہ ہے حدیث کا مطلب، جہاں جہاں رگیں وغیرہ ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا، تو ملک الموت اس کو جو ہے کھینچ کر نکالتے ہیں جسم سے۔ پھر آسمان میں اس کو لے جاتے ہیں تو تمام فرشتے آسمانی دعا کرتے ہیں کہ یہ خبیث نفس جو ہے ہمارے پاس سے نہ گزرے، یا خبیث روح ہمارے پاس سے نہیں گزرے، اور دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، دروازے آسمان کے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو لے کر ملک الموت اوپر جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور ایک لفظ یہاں آیا ہے کہ سب سے بدترین غلیظ بدبودار جو دنیا میں چیز ہوتی ہے ویسے اس کی روح سے یا اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ تو فرشتوں کے پاس سے جب گزر ہوتا ہے اوپر سے، دروازے نہیں کھولتے ہیں وہ، اب کیسے کہاں لے جاتے ہیں اللہ عالم، یہ پوری حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اوپر اس کو لے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس سے جب گزر ہوتا ہے تو فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں تو لے جا رہے ہیں یہ فلان ابن فلان کی روح ہے، اس کے بدترین دنیا کے جو نام ہے، جو برے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اس کو، وہ نام لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمانی دنیا کی طرف پہنچتے ہیں۔ فیستفتح لہ، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول نے وہ آیت کی تلاوت فرمائی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ آسمان کے دروازے ان کافروں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوئیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، مطلب ناممکن ہے ان کا جنت میں داخل ہونا۔ پھر اللہ عز و جل کہتا ہے، اچھا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اوپر، لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو، سجین میں اس کا نام اعمال لکھ دو جو زمین کے نچلے حصے میں واقع ہے، تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے زمین پر، اور بہت بری طریقے سے وہ روح جسم میں آ کر گرتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے ایسے گرا کہ جو آسمان سے نیچے گر گیا جیسے جس کو کسی پرندے نے اٹھا لیا ہو یا ہواؤں نے ادھر ادھر اس کو مختلف جگہوں پر پھینک دیا ہو۔ پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے واپس جانے کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، واپس اس کو چھوڑ کر جو جاتے ہیں وہ آواز سنتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں معلوم مجھے، لیکن میں نے سنا ہے ان کا نام محمد تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن شاید ان کا نام محمد تھا، میں نے لوگوں سے سنا، لوگ ایسا کہتے تھے تو میں نے بھی وہی کہا۔ تو
اس کو مارتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلوتا، نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی. آسمان سے فرشتے، آسمان سے آواز آتی ہے ان کذبا، یہ جھوٹا انسان ہے، اس کو جہنم کا فرش بچھاؤ اور جہنم کی طرف دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کی گرم ہوائیں اور جہنم کی بدبو اس کے پاس پہنچے. اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بد شکل آدمی اس کے پاس آتا ہے جو بہت گندے یا میلے کپڑے پہنا ہوا ہے اور بدبودار، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. تو وہ افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کون ہو تم دور ہو جاؤ، تمہارے پاس سے بڑی بدبو آ رہی ہے، اور کون ہو تم؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں. بلکہ اس سے پہلے ایک الفاظ تھے، وہ یہ کہ اس سے وہ آدمی جو ایک بد شکل صورت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا، اور میں تمہارا، وہ جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں، میں تمہارا برا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ کہتا ہے قسم اللہ کی، تم اللہ کی اطاعت سے بھاگتے تھے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی بات ہوتی تھی تو تم دور بھاگتے تھے، اور جہاں نافرمانی یا گناہوں کا معاملہ آتا تو سریع تم جلدی سے دوڑتے تھے. تو اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں آج دیا ہے. یعنی تم نے برا کیا، نیکی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے اور برائیوں کے معاملے میں آگے بڑھتے تھے بہت زیادہ، تو اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مارا جاتا ہے، اور اتنا زور سے اس کو مارتا ہے فرشتہ کہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. کائنات کی ساری مخلوق سوائے ثقلین کے یعنی انس اور جن کے ساری مخلوق اس کی سنتی ہے. تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، اے اللہ قیامت کو قائم نہ کر، اے اللہ قیامت کو قائم نہ کر. کیا مطلب؟ کیوں قیامت کو قائم نہ کر؟ اس لیے کہ قیامت ہوگی تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے اس کو. یہ جو بھی حدیث آئی ہے یہ قبر کے عذاب کے بارے میں، یہاں پر آ کر حدیث ختم ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی نیک عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ حدیث پوری آپ نے سنی، اس میں واقعہ پورا آپ نے سنا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. قبر کا عذاب اس سے ثابت ہے، قبر کے سوالات اس سے ثابت ہیں جو ہر ایک انسان سے کیے جائیں گے. اس کے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اسی طریقے سے جب موت واقع ہوتی ہے تو روح کو جو نکالا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اور روح کو آسمان پر لے جانا، پھر واپس لانا روح کو، مومن ہو یا کافر ہو سب کی روحوں کو آسمانوں میں لے جانا، اور اس کا مومن کی روح کا شاندار آسمانوں میں استقبال کیا جانا اور آسمان کے دروازوں کا کھولا جانا، یہ سب اس حدیث سے ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اس کے حق میں بیان کرنا کہ اس کے مومن کی روح کو جو ہے لوٹا دیا جائے تو روح پھر واپس آتی ہے. پھر اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. روح واپس آئی، جب موت ہوتی ہے تب روح نکالی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، پھر اس کو جنت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا، اور جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے. جنت کی خوشبو یا جنت کی ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں وہ نعمتوں میں ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور کافر کی روح کو اس کے برعکس بتایا گیا ہے. اچھا، اسی میں وہ بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ نیک عمل ایک انسانی شکل میں، ایک اچھے خوبصورت شکل میں آ کر اس کو جنت کی خوشخبری بھی قبر ہی میں دے دیتا ہے. اور جہاں تک کافر یا منافق کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے اور آسمان میں لے جایا جاتا ہے. فرشتے جو ہے استقبال نہیں کرتے اس کا، نہ آسمانی دروازے کھولے جاتے ہیں اس کے لیے، بلکہ اوپر سے بہت تیزی یا سختی کے ساتھ اس کی روح کو اس کے جسم میں پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو قرآن کی آیت کو بھی بیان کیا گیا ہے. پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، جوابات وہ نہیں دیتا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو وہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت واقع نہ ہو، جبکہ اس سے پہلے مومن نے تمنا کی تھی کہ، یا مومن بندی کی روح نے تمنا کی تھی کہ قیامت واقع ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے جا ملوں. تو یہ باتیں ساری کچھ اس حدیث سے معلوم ہے. اگلا جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے وہ ہے تعزیت. تعزیت کیا ہے؟ یہ عزا، پرسہ دینا اردو میں کہا جاتا ہے. یعنی میت کے گھر والوں کے پاس لوگ جو آتے ہیں اور آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، تعزیت اس کو کہتے ہیں. اس سلسلے میں جو حدیثوں سے ثابت مسائل ہیں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، کیونکہ باتیں بڑی اہم ہیں اور توجہ بہت ضروری ہے.
سب سے پہلے تعزیت، ایسے میت کو پرسا دینا، میت کے گھر والوں کو، مرنے والے کے گھر والوں کو پرسا دینا، یہ حدیث سے ثابت ہے، مشروع ہے. اور اس کی دلیل قرہ المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، یہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی پچھلی کلاس میں آخر میں. قرہ المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ان میں ایک وہ آدمی بھی تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور پیچھے سے آ کر پکڑ رہا تھا اپنے والد کو. تو نبی علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو. کہا کہ ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اس بیٹے کی یا اس بچے کی وفات ہو گئی، یعنی موت واقع ہو گئی. تو وہ آدمی جو والد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں نظر نہیں آنے لگے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، فلان جو ہمارے پاس آتے تھے آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو صحابہ نے خبر دی کہ ان کا وہ جو بچہ جس کو آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ بچہ موت اس کو ہو گئی ہے، وفات اس کی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ بڑے غمزدہ ہیں کہ والد اسی لیے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر ان سے سوال کیا کہ اے فلان، کیا تمہارے نزدیک یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ تمہارا بچہ تمہارے بچے کی زندگی ہوتی ہے اور اس سے تم فائدہ اٹھاتے، یا یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کو کل قیامت کے دن وہ کھولے اور تم کو کہے کہ آئیے ابا جان، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے اور تم سے پہلے جا کر دروازہ کھولے اور تم کو آنے کی دعوت دے جنت میں. تو ظاہر بات ہے جواب کیا ہو سکتا ہے ایک نیک آدمی کا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کل میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے اور مجھے اس میں داخل کروائے یا دعوت دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ چیز تمہارے ساتھ ہوگی. یہ پرسہ دیا رسول نے، تسلی دی کہ غم نہ کرو، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ چیز ہوگی. تو وہاں انصار صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا یہ چیز خاص ہے ان کے لیے یا ہم سب کے لیے ہے؟ یعنی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے آپ یہ بات بتا رہے ہیں، تو کیا ہمارے بچے بھی اگر فوت ہو جائے تو ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوگا کہ ہمارے بچے کل آگے جو ہے بڑھیں گے اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھولیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل لکلکم یا لکلکم، بل لکلکم، جی ہاں سب کے لیے ہے، تم سب کے لیے یہ معاملہ ہے. تو یہ نسائی کی حدیث ہے. اس حدیث میں دلیل کیا ہے جو یہاں اس پوائنٹ کو بیان کہ تعزیت. نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ بچے کی موت واقع ہو گئی تو نبی علیہ السلام گئے اور جا کر ان کو تسلی دیے اور خوشخبری سنائے اور صبر کی کہ ظاہر بات ہے یہ تکلیف ہوئی ہے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ کل قیامت کے تمہیں اس شکل میں دے گا کہ تمہارا بچہ تمہارے لیے دروازہ کھولے گا. تو اس سے تعزیت مشروع ہے، یہ بات معلوم ہوئی ہے. تعزیت میں کیا الفاظ کہنے چاہیے؟ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں جن کے گھر موت واقع ہو گئی ہے کسی کی، تو کیا بولنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں الفاظ تو آئے ہیں بات حدیث میں، اگر وہ یاد ہو تو وہ کہنا چاہیے، یا وہ نہ یاد ہو تو آپ اپنی زبان میں میت کو ان کے غم کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے میت کے گھر والوں کو، کیونکہ ان کے گھر موتا ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے آدمی سارے لوگ جو ہے وہاں فکر مند ہوں گے، پریشان ہوں گے، غمزدہ ہوں گے. کسی یا تو بیٹا یا بیوی یا شوہر یا والد یا والدہ، ٹھیک ہے، کسی کی بھی موت ہوئی ہے تو گھر میں ایک ماتم کا معاملہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتے ہیں لوگ. تو جا کر تعزیت میں وہ الفاظ بولنے چاہیے جس سے ان کا غم ہلکا ہو جائے اور ان کو صبر کرنے کی تلقین آپ کریں. یہ نہیں کہ الٹا جو ہے غم اور بڑھا دیں، ارے کیسے مر گئے، کیا ہوا، چلے گئے، معلوم ہو گیا آپ کو، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر تعزیت کے لیے؟ آپ پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پرسے میں وہ الفاظ استعمال کیجئے جس سے ان کا غم ہلکا ہو. جیسے یہ کہ صبر کیجئے، سب کو جانا ہے، ایسے بول دینا. انڈیا پاکستان میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. صبر کیجئے، موت تو لکھی ہوئی ہے، سب کو ایک دن جانا ہے وغیرہ، ایسے الفاظ ٹھیک ہے. لیکن کیسے مر گئے، وہ مر گئے، کیا ہوا تھا، ذرا سناؤ پورا واقعہ. ایک غم میں ہے، اب آپ اس کا غم اور بڑھانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ بول رہے ہیں جس سے غم اور بڑھ رہا ہے، یہ غلط بات ہے. سنت یہ ہے کہ تسلی دینا چاہیے، سنت یہ ہے کہ تسلی دینا چاہیے اور خلاف شرع کوئی بات نہیں کہنا چاہیے.
دیکھیے اس سلسلے میں دلیل ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارسلت الی رسول اللہ بعض بناتہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کے پاس خبر بھیجی گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی نواسی یعنی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے امیمہ کا. تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، ان للہ ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ نے لے لیا ہے، یعنی جو چیز اٹھا لی اللہ نے، بیٹی کا انتقال ہو گیا امیمہ کا تو امیمہ اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اٹھا لیا. یہ بتا، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقرر وقت ہے، ہر چیز کا سب کا وقت ہے. زینب سے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ کے یہاں اجر کی امید کرے. یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو انہوں نے قسم کھائی، کہا کہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ اللہ کی قسم ہے آپ آئیے، آپ آئیے. بلکہ ان کی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جو بچی تھی امیمہ وہ آخری سٹیج پر تھی، انہیں مرنے کے قریب. تو ان کو کہا کہ صبر کرنے کے لیے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو اٹھانا ہے، اللہ اٹھا لے گا. یہ مطلب ہے، کیونکہ آگے سنیے حدیث میں. تو جب یہ پیغام گیا تو انہوں نے واپس ایک پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کی قسم وہ آپ کو دے رہی ہیں کہ آپ آئیں آپ آئیں ان کے پاس. تو گئے نبی علیہ السلام اور بچی کو لے کر جو ہے اپنے گود میں رکھا اور بچی کی جان نکل رہی تھی. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے، جس میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی دیگر صحابہ تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا بچی کی جان نکل رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. تو سعد رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے تو رونے سے روکا ہے. مطلب یہ تھا میت مر رہا ہو یا آدمی مر چکا ہو تو اس پر رونا منع ہے، تو آپ رو رہے ہیں آنسو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھے ہیں، اور جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. تو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آنسوؤں کا بہنا کسی کی موت پر یہ غلط نہیں ہے. جو منع ہے آگے آ رہا ہے وہ ہے چیخ کر چلا کر رو، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، یہ چیز حدیث میں منع ہے اور اس کو نوحہ خانی کہا جاتا ہے. لیکن آنسوؤں کا نکلنا، صرف رونا منع نہیں، آواز نکالنا روتے وقت یہ چیز حدیث میں منع ہے. اور دوسری چیز جو یہاں پر دلیل ملی وہ اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ان للہ ما اخذ وما اعطى، اللہ نے جو دیا ہے اللہ نے وہ لے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز مقرر ہے، لہذا صبر کرو اور اللہ کے یہاں اجر کی امید کرو. تو اس قسم کی تسلی کے الفاظ، یہ تسلی کے الفاظ. تو نبی علیہ السلام نے یہ کہیں اگر یہی یاد ہو تو یہی کہنا چاہیے، یا اپنی اردو میں، انگریزی میں، تیلگو میں، جو زبان ہے کوئی بھی اپنی زبان میں جو ہے وہ الفاظ تسلی کے لیے کہنے چاہیے گھر والوں. اس کے بعد تعزیت کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ 3 دن عزا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے، کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ 3 دن ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. یہ بات غلط ہے، بلکہ جتنے دن ممکن ہو وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جتنی ضرورت ہے عزا کی کہ لوگ آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، اور بھی لوگ باقی نہیں آئے تو چوتھے دن بھی عزا ہو سکتا ہے، 5ویں دن بھی ہو سکتا ہے. 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے مطلب موتا ہو کر، اور لوگ سفر پہ تھے نہیں، وہ آنا چاہتے ہیں گھر میں میت کے گھر والوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ پرسہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، اور تحدید کرنا 3 دنوں کی یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس میں جعفر رضی اللہ عنہ کی جب موت واقع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد جا کر ان کو پرسہ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو 3 دن سے زیادہ بھی اگر ہو جائے تو یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. پرسہ یا میت کے گھر والوں کو جو پرسہ دیا جاتا ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ زیادہ دیر تک اجتماع نہ ہو وہاں پر. یعنی جیسے گھر میں پرسہ ہو رہا ہے یا کسی جگہ مسجد میں ہو رہا ہے، کہیں بھی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قبرستان میں بھی پرسہ دیا جا سکتا ہے. تو وہاں زیادہ دیر تک جمع ہو کر بیٹھنا لوگوں کا یہ سنت کے خلاف ہے. آپ جائیں پرسہ دیں، نکل جائیں، آپ جائیں
ان کو تسلی دیں، الفاظ بتائیں. اب ایک ایک گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں آپ وہاں پر، 2 گھنٹے ساری عورتوں کے پاس جمع ہو گئی، پورے مردوں کے پاس جمع ہو گئے، اور بہت تاخیر تک یا دیر تک وہاں پر بیٹھ کر ایک اجتماعی شکل بنانا یہ سنت کے خلاف. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دوسری ایک بہت بڑی غلطی جو ہوتی ہے پرسہ دینے والوں کے لیے وہ یہ کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. جس کے گھر میں موتا ہوئی ہے ان کے گھر میں پکوان پکایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ آئیں گے پرسہ دینے کے لیے، سارے رشتہ دار عزیز و اقارب آئیں گے، تو ان سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. بلکہ دیکھیے یہ سنت کے خلاف ہے. اس سلسلے میں آپ کو حدیث بتاؤں. مسلم احمد کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میت کے گھر میں جمع ہونا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا، یعنی بلند آواز سے رونا، چیخنا چلانا، یہ سب ہم غلط سمجھتے تھے. اس کو ہم بدعت شمار کرتے تھے. اس کو ہم بدعت یعنی دین میں زیادتی کو شمار کیا جاتا تھا، یعنی دین میں ایک چیز زیادہ کر دی گئی. بلکہ سنت یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، گھر والوں کے لیے جن کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے، وہ لوگوں کو کھلائیں، مہمانوں کو جو آ رہے ہیں. نہیں، یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ ان کے گھر پڑوسی یا رشتہ دار کھانے کا انتظام کریں، کھانا پہنچائیں، کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، وہ مشغول ہیں، وہ غمزدہ ہیں، ان کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہی سنت ہے. اس کو زندہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب جعفر رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی، جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا جنگ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا بھیجو، کھانا پکاؤ. آل جعفر، کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے گھر والے جو ہے غمزدہ ہیں، تو ان کے گھر کھانے پہنچاؤ، جس نے حکم دیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی خبر پہنچی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، مصروف کر دیا ہے. مطلب انہیں ابھی پکانے کی، کچن کی، مطبخ کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ شہادت یا موت کی خبر آئی ہے تو وہ غمزدہ ہیں، لہٰذا ان کو کھانا بھیجا جائے، ان تک کھانا پہنچا. یہ سنت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس کے برخلاف وہ لوگ دوسروں کے لیے کھانا بنائیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ پرسے میں جو ہے یہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے وہاں جو ایک غلط چیز ہوتی ہے تعزیت میں، وہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہے آواز نکال کر رونے کو حق ادا کرنا سمجھتی ہیں. یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، کیونکہ وہ بھی رو رہی ہے تو اب چیخ چیخ کر رونا اور ان کے ذکر کرنا محاسن کو جو گزرے ہوئے ہیں، ارے وہ ایسے تھے، یہ تھے، ویسے تھے. اب ان کو تکلیف ہوئی ہے گھر والوں کو کہ ان کا عزیز یا ان کا قریب مر چکا ہے، موت ہو گئی. اب ان کو اور تکلیف بڑھانے والی چیزیں ہیں یہ کہ آپ جو ہے ان کے محاسن کو یا ان کے کاموں کو ذکر کرتے جائیں. یہ غلط ہے. بلکہ صحیح کیا ہے؟ صرف تسلی دینا. وہاں پر پرسے میں کیا ہے؟ تسلی دینا اور کہنا کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر کی امید کریں. اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، وہ بھی چلے گئے، ہم سب کو بھی جانا ہے. اس قسم کے جو ہے الفاظ کا بولنا یہ کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی سنت ہے. امید کے جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے ہمارا وہ یہ ہے میت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں. اس میں بھی بڑے مسائل ہیں. بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جو سنتوں کے خلاف ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کیے جاتے ہیں جو سنتوں سے ثابت ہیں. لہذا آئیے ہم سنتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. سب سے بڑی چیز، سب سے اچھی چیز ہے میت کے لیے دعا کرنا، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. بڑی پیاری آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی دعا نقل کی والذین جاءوا من بعدهم، جو ان ایمان والوں کے بعد دوسرے ایمان والے آئے. ٹھیک ہے، ان مسلمانوں کے بعد دوسرے مسلمان جو دنیا میں آئے وہ کہتے ہیں اپنے رب سے اور دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو تو معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو ہمارے مومن بھائی گزرے ہیں، بھائی اور بہنیں، اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے، دیکھیں بخش دے. یہ دعا ہے اپنے مومن
بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور ہمارے دلوں میں ان کا کینہ یا کپٹ نہ رکھ، بلکہ ہمارے دلوں کو اپنے گزرے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کے لیے صاف رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث سے بھی جائز ہے کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دعا بہت اچھا عمل ہے جو میت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیچھے دعا کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے، تو فرشتہ وہاں پر بیٹھا، جب وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، جو تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز عطا کرے۔ یعنی اگر آپ اپنے گزرے ہوئے بھائی کے لیے یا غائبانہ جو ہے دعا میں کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تم کو بھی بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ تم پر بھی رحم فرما، اللہ اس کے مسائل قبر کے آخرت کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا، تمہارے لیے بھی ہے۔ یعنی جو آپ دعا دیتے ہیں میت کے لیے، آپ کے لیے بھی فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی وہ چیز مل جائے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم میت کے لیے دعا کریں۔ دوسری چیز، میت نے یعنی گزرا ہوئے آدمی نے اگر نظر مانے تھے روزے کے لیے اور وہ روزے رکھنے سے پہلے موت واقع ہو گئی، تو ان کے رشتہ داروں کو یہ جائز ہے کہ وہ اپنی میت کے لیے روزہ رکھیں، نظر کے روزے۔ جس نے کہا کہ میں 3 روزے رکھوں گا، ایک روزہ رکھے، ابھی 2 روزے باقی تھے، موت واقع ہو گئی، تو وہ جو باقی نظر کے روزے ہیں یہ گھر والے رکھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سلسلے میں دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر جائے اور اس پر روزے تھے، اس سے مراد نظر کے روزے ہیں، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ صام عنہ ولیہ، تو ان کے ولی جو ہیں بیٹا بیٹی یا جو بھی ہیں رشتہ دار، وہ جو ہے روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے میت کو اور کون سی چیز ہے جس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ نیک اعمال جو بچے کرتے ہیں، مرنے والا جیسے والد ہے، والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچے، والد کے بچے، اولاد جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ بدلہ والد کو بھی دے گا جو گزر چکے ہیں، یا والدہ کو بھی، کیونکہ انہوں نے تربیت کی۔ بچوں کو نیکی کی تربیت کرنا، تقوی کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ تو ماں باپ نے ان کو نیکی کا راستہ دکھایا، اب وہ اس راستے پر چل رہے ہیں، نماز کی تاکید کرائی یا قرآن پڑھنے کے لیے کہا، اب وہ زندگی میں پڑھتے جا رہے قرآن، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے اس سلسلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کا راستہ بتانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خیر کا کام کرنے والے کو مل رہا ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ جائیے نماز پڑھیے، یہ ایک اچھا کام ہے کیجئے، تو آپ کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا آپ کر رہے ہیں، تو بتانے والے کو بھی اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، عام طور پر گھروں میں نمازیں ہیں، روزے، جو نیکیاں ہیں، نیکیاں، برائیاں نہیں بات ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے نیکیاں، کیونکہ برائیوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، برائی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا جو راستہ دکھا رہا ہے اس کو بھی فائدہ، بلکہ دونوں کو نقصان ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کا فائدہ، نیکی کا راستہ دکھانے والے کو نیکی کا راستہ دکھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی بہت اچھی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی، بلکہ بچہ جو ہے ماں باپ کی تربیت میں ہی پلتا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم کی آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہی بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، لہذا آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھی کوشش کی، ان کے پیچھے محنت کی، نیکی، تو آپ کو بدلہ بھی ویسے ہی دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، دیکھیے بڑی زبردست حدیث ہے، سب سے اچھی کمائی آدمی جو کھاتا ہے اپنی محنت کی کمائی ہے، اور اس کا بیٹا اس کی محنت ہے، اس کا بیٹا اس کی محنت ہے یا اس کی کمائی ہے، اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے۔ اسی طریقے سے نیک یا صدقے جاریہ، عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کوئی کیے جائیں تو ایسی صورت میں اس کا بھی فائدہ میت کو ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ انہوں نے چھوڑا، جو اچھے کام انہوں نے کیے وہ بھی ہم لکھیں گے، اور جو اچھے کام کر کے چلے گئے چھوڑ دیا تھا وہ بھی ہم لکھیں گے۔ اور وہ مشہور حدیث تو معلوم ہے جو یہاں بھی ذکر کی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے
تین کے، یہ تو مشہور حدیث سے جانتے ہیں آپ. نیک اولاد جو اس کے حق میں، بلکہ یہاں جو الفاظ ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی عام فائدہ پہنچانے والا کوئی کام جس سے لوگوں کو، یعنی وہ صدقہ جو جاری رہے، جس سے کنواں کھود دیے، یتیم خانہ بنا دیے، مسجد بنا دیے، تو لوگ نماز پڑھتے جائیں گے، لوگ جو ہے اس کنویں سے فائدہ پانی پیتے جائیں گے، استعمال کریں گے، یا یتیم خانہ اس سے فائدہ ہوگا. عام مسلمانوں کا فائدہ ہونے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی صدقہ آپ کر کے جاتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے، لیکن لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. او علم ينتفع به، دنیا میں آپ علم چھوڑ کر جائیں گے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو بچے کے حق میں کیا کرے، دعا کرے. تو بچے کے حق میں دعا کرے تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی فائدہ میت کو ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد اگلا باب ہے زیارت القبور. ابھی جو بات ہم نے بیان کی یہ اتنی چیزیں ہیں جو میت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، یا میت جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ مطلب میت جس سے فائدہ اٹھا ہے. اس کے بعد ہے قبرستان کی زیارت یا قبروں کی زیارت. بڑا مسئلہ ہے. اچھا اس سے پہلے خیر وہ بدعت میں ذکر کیا گیا ہے آگے، لیکن میں یہاں بتا دوں ابھی یہ تو میت کا بھی جو ذکر کیا ہے کہ میت کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. فائدہ پہنچانے میت کو فائدہ جن چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی ہم کیا کام کریں جس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بات ہے. دعا کرنا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نظر کے روزے ہیں وہ رکھنا، صدقہ جاریہ کر کے چلے جائے میت، ٹھیک. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں میت کو فائدہ، اس کے گھر والے اور کیا کر سکتے ہیں. تو نظر کے روزے ایک پوائنٹ آیا. اس کے علاوہ دعا کے علاوہ اور جو کام کر سکتے ہیں وہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ عام صدقہ خیرات ہے، اس کو ذکر کیا گیا اسی میں کہ آپ کوئی بھی کام اپنے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں، جیسے کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں بچے تاکہ ماں باپ کو فائدہ ہو. عام جنرل میں بات کر رہا ہوں تو یہ چیز جائز ہے، لیکن وہ محدود آگے بدع الجنائز میں آخری چیپٹر میں آ رہا ہے کہ وہ 40واں 10واں وغیرہ وہ صحیح نہیں ہے، وہاں وہیں اس کو تفصیل سے ہم بتا دیں چاہیے. لیکن یہ چیز جائز. اسی طریقے سے اگر قربانی ان کے طرف سے دی جائے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے ہاں قربانی دینا ان کے لیے جائز ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض یا نفل نمازیں پڑھنا میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا قرآن پڑھ کر بخشنا وغیرہ یہ سب صحیح نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. البتہ اچھا وہ میں کہتا ہوں حج یا عمرہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے. اس سلسلے میں حدیثیں ملتی ہیں. آپ نے اپنا حج فرض کر لیا ہو تو میت کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں آپ، حج کیا کہتے ہیں اس کو، حج بدل یا نیابۃ بالحج جائز ہے، ٹھیک ہے، دلیلیں ملتی ہیں اس کی. اور اسی طریقے سے عمرہ اس سلسلے میں بھی فتویٰ ہے اور دلیلیں ملتی ہیں. عمرے کا لفظ بھی ایک روایت میں آیا، اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو، یہ لفظ ہے، اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو. تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ کام بھی کیے جا سکتے. اس کے علاوہ کوئی خاص کام حدیث سے ثابت نہیں ہے جو میت کے لیے ان کے گھر والے یا ان کے عزیز و اقارب کر سکتے ہیں. قبروں کی زیارت، قبرستان کی زیارت، اللہ اکبر، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. قبرستان کی زیارت یا قبر کی زیارت. بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو. بریدہ بن حصیب یا حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، یا قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی. یہ مسلم شریف کی ابو داؤد کی روایت ہے، اور بھی دیگر الفاظ اس میں آئے ہیں جس میں یہ کہ کچھ غلط بات نہ کہو، جاؤ قبرستان کی ولا تقولوا حجرا، وہاں غلط بات نہ کہو، مطلب جو شرکی الفاظ یا جو ناجائز باتیں ہیں ایسے کام وہاں نہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث قبرستان کی زیارت کی مشروعیت کو بتاتی ہے. قبرستان کی جہاں زیارت ہے، مسئلہ مرد اور عورتیں دونوں کی، یہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے، درگاہ کی نہیں، یہ مزار کی نہیں. کیا مطلب؟ قبرستان کس کو کہتے ہیں؟ وہ پلیس، وہ میدان، وہ جگہ جہاں عامت المسلمین کی قبریں ہوں، اس کو کہتے ہیں قبرستان. عامت المسلمین، عام طور پر جو مسلمانوں کی قبریں ہیں. لیکن درگاہ یا مزار کہتے ہیں، یا مزار کہتے ہیں ایک آدمی کی قبر ہے، قبرستان نہیں ہے. جیسے کسی شہر میں کسی بستی میں ایک مزار بنائی گئی، اور مزار لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی زیارت کی جاتی ہے اس لیے مزار بولتے ہیں اس کو، ورنہ صحیح لفظ تو مزار نہیں بولنا، قبر بولنا، یا درگاہ جو فارسی کا لفظ ہے. تو درگاہ یا قبر ایک آدمی کی ہو تو
قبرستان کی زیارت سمجھ میں آئی یہاں حدیث. قبر کی زیارت، ایک آدمی کی قبر کی زیارت، کسی بزرگ کی قبر ہے کسی شہر میں یا بستی میں، یا کسی ولی اللہ کی قبر ہے، جا سکتے ہیں؟ نہیں. سفر کرنا نہیں. تو قبرستان جو آپ کے شہر میں مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس قبرستان میں آپ جا سکتے ہیں تاکہ آخرت یاد آئے. علت. اب یہاں دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اور وہ ہے مرد عورتیں دونوں جا سکتے ہیں یا عورتوں کے لیے منع ہے. اس سلسلے میں اختلاف ہے. راجح قول یہی حدیثوں کی روشنی میں عورتیں بھی جائز ہے قبرستان جانا. عورتوں کا بھی قبرستان میں جانا جائز ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیثیں جو آئی ہیں بہت ساری ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، نمبر 1 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے تم کو قبرستان سے روکا تھا تو تم جو ہے اب جاؤ، اس لیے کہ آخرت یاد آئے گی. علت بھی بیان. تو یہ چیزیں عورت کے لیے بھی ہیں. عورت بھی اگر قبرستان جا کر زیارت کرنا چاہے یا وہ کرنا چاہے تو وہ جا سکتی ہے. اور کیا کہتے ہیں، علت جو بیان کی گئی ہے کہ آخرت یاد آتی ہے تو وہ مرد کے لیے بھی عورت کے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل کہ انہوں نے جو ہے قبرستان جا کر اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی تھی. قبرستان جا کر اپنے بھائی کی قبر کی. اسی طریقے سے وہ عورت کا جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تسلی دی اور کہا کہ جو ہے صبر کرو. تو عورت نے کہا کہ جائیے، میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پیچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو تسلی دی کہ صبر کرو. وہ قبر کے پاس تھی، وہاں پر اپنے کسی عزیز کے قبر کے پاس یا شوہر کے قبر کے پاس. یہ بھی اور بھی حدیثیں ہیں. یہ 3 حدیثیں میں نے بھی بتائی آپ کو. اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ کا عمل اور بھی بعض صحابیات کا عمل ہے. تو یہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے علماء کا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ان کو فتنے کی غرض، فتنے کی وجہ سے روکا جائے گا، کیونکہ عام طور پر جو ہے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول ان کو نہیں ہوتا ہے یا صبر نہیں ہوتا ہے. اور آج کل تو جو ہے شرک یا بدعت کا ماحول ہے، اور عام طور پر جو شرک یا بدعت ہے وہ قبروں سے تعلق رکھتی ہے زیادہ. قبرستان یا میت قبر، یہاں سے شرک اور بدعت کی زیادہ جو ہے چیزیں پھیلتی ہیں یا ہوتی ہیں. لہٰذا عورتوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے روکا جائے گا. یہ قول ہے. البتہ جہاں تک جو ہے بار بار جانا، کبھی کبھی جانا تو ٹھیک ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. یہ وہی قول زیادہ راجح بھی ہے، زیادہ قریب بھی ہے، کیونکہ کوئی دلیل منع نہیں ہے. عورتوں نے زیارت کی ہے مصر کے دور میں وغیرہ. جو علماء نے روکا ہے کہا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ صبر والی عورتیں تھیں، ایمان اور تقوی والی عورتیں تھیں، جیسے حضرت عائشہ کا عمل اور بھی دیگر خواتین کا عمل. لیکن آج کل جو عالم ہے لوگوں کا، علم سے دور ہے عورتیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایمان قوی ویسے نہیں ہے جیسے صحابیات کا یا ان کا تھا. یہ قول پیش کر. اور صبر اور تحمل ان کے اندر نہیں ہوتا ہے. پھر شرکیہ ماحول ہے دنیا میں آج، خاص طور سے ہمارے ممالک میں آپ دیکھیں شرک پھیلا ہوا ہے. تو ایسے ماحول میں اگر ان کو اجازت دی جائے گی تو وہ جا کر اور زیادہ، وہاں اجازت نہیں دی جاتی ہے تو درگاہوں کا کیا حال ہے دیکھیے آپ، قبروں کا کیا حال ہے دیکھیے، یا گھروں میں کیا کرتی ہیں وہ دیکھیے، کتنا نعوذ باللہ جو ہے غلط عمل ہو رہا ہے یا شرکیات میں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر یہ دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جائز ہے آپ جائیے قبرستان، تو اس سے اور زیادہ جو ہے فتنے ہو سکتی. اسی لیے ان چیزوں کو مد نظر سد الذریعہ کے تحت ایک برائی تک پہنچانے والا راستہ ہے یہ. تو برائی تک پہنچا ہے جائز راستہ، لیکن اس کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ برائیاں ہونے کا امکان ہے ان عورتوں کے ذریعے ان عورتوں کی زندگیوں میں. تو اس کے لیے روکنا چاہیے. جہاں تک بار بار جانے کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حتیٰ کہ وہ علماء جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قبرستان کی کبھی کبھار یا وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھی عورت جا کر زیارت کرے تو جائز ہے، دلیلیں ملتی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو حدیث کی روشنی میں روکا ہے کہ بار بار قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت آئی ہے حدیث میں، لہذا کثرت سے جانا جائز نہیں. ان لوگوں کا بھی قول اس سلسلے میں جو ہے وہ مشہور حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قبرستان کی زیادہ زیارت کرنے والیوں پر. بار بار قبرستان جانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو بار بار جانے والوں پر لعنت ہے، کبھی کبھی جانے والے جائز، جیسے کہ حضرت عائشہ کا اور دیگر صحابیات کا عمل ہے. یہ ایک قول ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے، جو یہ ایک قول راجح بھی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سد الذریعہ کے تحت روک دینا چاہیے. زیادتی تو منع ہی ہے، لیکن کبھی کبھی بھی اگر اجازت ہے تو کبھی کبھی نہیں جائے گی، بار بار جائے گی.
یا کبھی کبھی جائے گی بھی تو پھر وہ اپنے آپ پر صبر تحمل یا صبر اس کے پاس نہیں ہوگا، تو غلط کاموں کا اندیشہ یا اختلاط کا، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورتوں کو بالکل روک ہی دینا چاہیے، کبھی کبھی بھی جانے کے لیے ان کو منع کر دینا چاہیے۔ یہ قول ہے جو ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح قول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت جب ہوگی تو قرآن کی تلاوت کرنا وہاں یا قرآن پڑھنا کسی سورے کا یا مخصوص آیتوں کا کیا یہ صحیح اور درست ہے؟ تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی یا زیارت کے وقت کسی مخصوص صورتوں کا یا آیتوں کا پڑھنا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جبکہ قبرستان کی زیارت صحابہ کثرت سے کرتے تھے، لیکن اس قسم کا عمل کسی سلف صالحین میں سے یا صحابہ میں سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہوگی، اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ وہاں جب قبرستان کی زیارت ہوگی تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں یا ہاتھوں کو چھوڑ کر دعا؟ قبر والے کی دعا، جو میت ہے میت کے حق میں دعا کریں گے، قبرستان جائیں گے زیارت کریں گے، اللہ جو ہے اس کو معاف کر، اس پر رحم فرما، تو ہاتھوں کا اٹھانا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے تحت بتایا گیا ہے کہ جائز ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اگر کوئی دعا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب دعا کریں گے ہم قبر کے لیے تو قبلہ رخ ہوں گے، نہ کہ جو ہے قبر، جیسے قبر ہے نا، قبر والے کی طرف ہاتھ اٹھا کر، جیسے یہ میت ہے قبر ہے تو اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ قبلہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف جو ہے رخ کریں گے اور ہاتھ اٹھا کر اس میت کے لیے دعا دیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ دعا و عبادہ وغیرہ جو حدیثیں آئی ہیں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فتویٰ علماء کرام نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو منع ہے وہ ہے جب قبرستان میں آدمی جائے گا، قبریں ہیں بہت ساری قبرستان میں ظاہر ہے، تو جوتی یا چپل پہن کر چلنا وہاں قبروں کے درمیان، یہ بھی جو ہے حدیث میں منع ہے۔ اور بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ قبرستان میں چپل پہن کر چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو نبی علیہ السلام نے منع کیا اور کہا کہ جوتیوں کو نکال دیں، چنانچہ انہوں نے جوتیاں نکال دی۔ یہ صحیح حدیث ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ زیارت میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے گلاب یا پھول یا خوشبو پھیلانے والی کوئی چیز ہے، جیسے پھول ہے، گلاب ہے، یہ قبر پر رکھ سکتے ہیں کیا؟ پھول چڑھانا جس کو بولتے ہیں قبر پر، یہ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے کہ کل بدعت ضلالہ وإن رأى الناس حسنا، لوگوں کو اچھا کیوں نہ نظر آئے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یہ عمل بھی سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں کس غرض سے رکھا جاتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی یہ چیز ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا پھول یا گلاب یا کوئی بھی خوشبو والی چیزیں وہاں رکھ کر آنا؟ آپ کو معلوم ہے میت جب چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تبھی تو موت واقع ہے، اس کو اس پھول سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سنت کے خلاف ہے، دوسرا آدمی پھول خریدتا کس کے لیے؟ زندے کے لیے، مردے کے لیے؟ آپ بازار جاتے ہیں پھول خریدتے ہیں بیوی، امی، بہن، خالہ، پھوپھی، بلکہ مرد کے لیے بھی خریدا جاتا ہے پھول، چے جائے کہ جو ہے میت کے لیے رکھے جائیں، میت کو نہ اس کو خوشبو پہنچتی ہے نہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ نامعقول حرکت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ اس سے یہ تو دوسری بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، کسی بھی حدیث سے یہ چیز، یہ عمل ثابت نہیں ہے اس قسم کا، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اگلا باب ہے، وہ ہے کہ قبرستان یا قبروں کے پاس کیے جانے والے حرام کام جو قبرستان میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قبر والے کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، الذبح یہ عبادت ہے، اور قبر والے کے پاس اللہ کے لیے بھی کیوں نہ ذبح کیا جائے، یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور شرک میں اس کو گردانا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری دلیلیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں جو اور کچھ کام کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق قبر ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے اونچی قبر بنانا، قبر اور زیادہ اونچی بنانا، یعنی ایک بالش سے بھی اونچی بنانا اور اس کو پختہ کرنا اینٹ سے یا پتھروں سے، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ الکتابہ، لکھتے ہیں بعض لوگ قبرستان میں، جب قبر ہوتی ہے تو لکھتے ہیں، بعض لوگ آیت لکھتے ہیں، بعض لوگ نام لکھتے ہیں، بعض لوگ نام، آیت، تاریخ وغیرہ سب لکھتے ہیں، کس کی قبر ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔
ہمارے فلاں دادا کی فلاں تاریخ کو یہ جمعرات کے دن جو ہے ان کی موت واقع ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یا کل نفس ذائقۃ الموت، اس طریقے سے بعض باقاعدہ جو ہے وہ پتھر ہوتے ہیں، تختیاں ہوتی ہیں جو نقش کیے جاتے ہیں، اس میں نام لکھے جاتے ہیں، یہ بھی ایک بزنس بھی ہے باقاعدہ، اور یہ چیز جو ہے کرتے ہیں لوگ، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کو پختہ بنانا یا قبر پر کوئی چیز تعمیر کرنا، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ قبروں پر بیٹھنا یہ بھی حدیث کے خلاف ہے، اور یہ ساری باتیں جابر ان کی حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کیا ہے، اس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، اور قبر کے اوپر کسی چیز کی تعمیر کرنے سے، یا قبروں کو اس کے حد سے زیادہ بڑھانے سے، یا اس پر کسی چیز کے لکھنے سے منع کیا ہے۔ لہذا یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہیں، حرام ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار کیا ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کی طرف یا قبرستان میں نماز پڑھنا، یا کوئی بھی نماز نفل ہو، کوئی بھی صحیح ہے، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی حدیثوں کے خلاف ہے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھی جائے گی، قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ قبرستان میں جو ہے مسجد بنائی جائے گی۔ قبرستان میں مسجد بنانا یا قبر کی طرف نماز پڑھنا رک کر کے، یہ سب حرام، اس میں کوئی شک نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قبرستان تو نہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک چیز بہت پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے جتنی بڑی بڑی درگاہیں ہیں وہاں آپ کو مسجد ضرور نظر آئے گی، صحیح ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، انبیاء کی قبروں کو جنہوں نے مسجد بنا دی، منع ہے، لعنت ہے حدیث میں، حدیث میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دی۔ کیا مطلب؟ قبر کے پاس مسجد، کیونکہ نبی کی قبر ہے، وہاں مسجد بناتے تھے، نماز پڑھنے کی جگہ انہوں نے مقرر کر لی تھی، وہاں نمازیں ادا ہوتی تھی۔ اور آج دیکھیے آپ، یہ جتنے اولیاء وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کی جو مزاریں ہیں، ان کی مزاروں کے پاس، قبر، ان کے درگاہوں کے پاس آپ کو مسجد ضرور نظر آئے گی بڑی، لوگ وہاں، ٹھیک ہے، فرض نمازیں ادا ہوتی ہے، باقاعدہ اذان، نماز، جماعت ہوتی ہے، درگاہوں کے پاس، یہ منع ہے۔ کیا اس کے پیچھے وہ کیا ہے دینیت؟ کیونکہ یہ جو ہے نیک آدمی کی قبر ہے، ولی کا مزار ہے، تو اس کے پاس نماز پڑھی جائیں گے تو جو ہے اس کا فائدہ جلدی ہوگا انسان کو، یا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اس غرض سے جو ہے مسجدوں کا تعمیر کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کی طرف اگر رخ نہ کرے آدمی، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور وہاں نمازیں ادا کرتا ہے، یہ بھی چیز حرام ہے، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، بغیر استقبال کے بھی قبر کا استقبال نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھا جا رہا، قبلہ ادھر ہے، قبر ادھر ہے، تو قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں لیکن قبر کے پاس نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، زمین پوری کی پوری نماز پڑھنے کی جگہ ہے سوائے قبر کے اور حمام کے۔ حمام باتھ روم، وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے قبر کے پاس بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ صحیح حدیث ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ زمین میں آدمی کہیں بھی نماز پڑھے تو یہ چیز جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے انس رضی اللہ عنہ کی، جس کو امام بزار رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بین القبور، قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے پیارے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، لہذا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مسجدیں بنانا، جیسا کہ میں نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لعنتیں ہیں سلسلے میں، اور یہ مشہور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لعنت بھیجی ہے؟ اس مرض الموت میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام جو ہے ایک کپڑا تھا بھیگا ہوا وہاں رکھا ہوا، بیماری میں، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، بیمار تھے، پریشان تھے، اس وقت موت کی شدت تھی، موت کی تکلیف تھی، سکرات کا عالم تھا، یا اس سے پہلے کی کنڈیشن تھی سکرات کے،
تو بھگا ہوا کپڑا جو ہے لے کر اپنے چہرے مبارک کو ایسے پوش رہے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو رہے تھے, کبھی کبھی ہوش میں آ رہے تھے. جیسے ہوش میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے یہ بات بیان فرمائی, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذرهم مثل ما صنعوا. عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, اپنی امت کو یہود و نصارہ کے اس عمل سے روکتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے اور جو چیزیں منع ہے, بار بار قبروں کے پاس جانا, جس کو حدیث میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں بیان فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بار بار جانا, کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ سب بولو, یہ مت بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں کچھ ضروری بات ہے. نمبر ایک, اس سے پہلے اب اس کے کس کی وضاحت کروں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے وہ 3 مسجدوں کا ہے. آ رہا ہے وہ بھی, چلیے اس سے پہلے ہم سلسلہ واری چلتے ہیں جو یہاں ہم نے تیاری کی ہے آپ کے لیے. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رخ کرنا یہ منع ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہاں اس کو میلہ بنانا, میلے کی شکل اختیار کرنا جہاں آدمی جاتا ہے اور وہ کرتا ہے, یہ چیز جائز نہیں. بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے علماء نے, مخصوص اوقات بنا لینا اور مخصوص مہینے کر لینا کہ اس مہینے میں اس وقت میں ہم ضرور جائیں گے قبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے, یہ چیز جائز نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنیے حدیث, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ, میری قبر کو عید یعنی میلہ مت بناؤ. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا, اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. وحیثما کنتم فصلوا علی, تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. حدیث پوری غور کیجیے, کیا زبردست حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا, عید میلے کو, اس کا ترجمہ کیا ہے علماء نے میلہ. میلہ معلوم ہے, میلہ. اور عید عاد یعود سے نکلا ہے لفظ. عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے والی چیز, کیونکہ ہر سال یہ آتے رہتی ہے نا. عید عاد یعود یعنی لوٹنا, تو لوٹ کر بار بار جانا یعنی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رخ کرنا, یہ صحیح نہیں. صحابہ ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے, مدینہ میں زندگی انہوں نے گزاری. کیا صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ روزانہ یا ہر فرض نماز کے بعد یا مخصوص انہوں نے ایام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے تھے وہ لوگ؟ آپ دیکھیے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں. صحابہ کا عمل سب سے بڑی بات ہے, وہ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے. انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا ہے صبح شام مسجد کا, قبر کا. مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے, تو ظاہر بات ہے وہاں کی نماز کی فضیلت ہے. میں کہہ رہا ہوں قبر کی بات کر رہا ہوں. جاتے تھے بار بار, ہر فرض نماز کے بعد جا کر وہاں کھڑے ہو کر درود بھیجنا. ہمیں محبت ہے, ان کو محبت نہیں تھی. ہم کو دین معلوم ہے, ان کو دین نہیں معلوم تھا. جواب, ان کو ہم سے زیادہ دین معلوم تھا. ایک, محبت ان کے دلوں میں ہم سے زیادہ تھی, انہوں نے دیکھا ہم تو دیکھے بھی نہیں. ان کا جذبہ ہم سے زیادہ تھا, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ تھا, اللہ کو خوش کرنا ان کے دلوں میں ہم سے زیادہ تھا. ساری چیزوں میں وہ ہم سے آگے تھے. پھر انہوں نے نہیں کیا, ہم کیسے کر رہے ہیں؟ غلط ہے, صحیح نہیں. چلیے دوسری بات, گھروں کو قبرستان نہیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز نہ پڑھو اس میں, گھروں کو چھوڑ دو, گھروں میں نماز ہی نہ پڑھو. نہیں, گھروں میں پڑھو نماز. جیسے مرد کے لیے جو ہے زیادہ افضل یہ کہ سنتیں گھر میں پڑھے, وہ فرض مسجد میں پڑھے. عورتیں تو پڑھتی ہیں, تو گھر کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی خالی رکھو گھر کو نماز سے, کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اپنے گھروں کو بھی وہی حال نہ کر دینا کہ نمازیں چھوڑ دیں گھر میں. آپ نہیں, آپ سنت نماز میں فجر کی سنت, ظہر کی, مغرب کی, عشاء کی گھر میں پڑھیے. اور عورتیں تو خیر پڑھتی ہیں, گھر میں پڑھنا چاہیے ان کو, یہ مطلب. اور جہاں رہو درود پڑھو. دیکھیے, میلہ مت بناؤ اور درود پڑھو, کیا مطلب؟ میں نے بار بار بتاؤ, میں لفظ میلہ بتایا گیا, عید
बार बार मत आओ, बल्कि तुम जहां भी रहो दुरूद पढ़ो। क्योंकि आदमी अगर ये कहे नहीं मुझे दुरूद पढ़ना है, लिहाजा मैं बार बार जाऊंगा खबर के पास, तो उसने फरमाया कि नहीं, तुम कहीं भी रहो दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है। फरिश्तों का इंतजाम अल्लाह ने किया, जैसे दूसरी हदीस में जो घूमते रहते हैं, जहां कहीं नबी पर दुरूद भेजा जाता है, वो फरिश्ते जो है अपनी उम्मत का दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। जब दुरूद पहुंचाया जा रहा है फरिश्तों के जरिए, तो फिर आपका बार बार वहां जाना, बार बार बात कर रहा हूं, कभी कभी कब्र की जियारत कर, जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता था कि वो जो है जब मदीना से निकलते थे मक्का के लिए उमरा वगैरह के लिए, तो वापस लौटते थे मदीना, सफर से वापस आ रहे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर जो है दुरूद भेजते थे। ये एक अमल उनका था। सहाबा जो मदीना में थे, किसी सहाबी के बारे में नहीं है कि कब्र के पास जाकर दुरूद भेजते थे, दुरूद पढ़ते थे सुबह शाम, लेकिन कब्र के पास जाकर दुरूद पढ़ना सहाबा का, इतने ज्यादा सहाबा मदीना में थे, बल्कि मदीना में जितने थे सब सहाबा थे ना, हालांकि वो करीब भी थे सब। ऐसा नहीं कि चलो आने में दिक्कत हो रही है, परेशानी, सिटी जैसे मदीना आज फैल चुका, उतना बड़ा नहीं था पहले मदीना, पैदल जाकर जा सकते थे कब्र के पास, गए नहीं गए, ये बात ज़हन में रखें कि दीन जज्बात पर अमल करने का नाम नहीं है। दीन किसका नाम है? किताब और सुन्नत पर अमल करने का, जो सहाबा का फहम है या सहाबा की समझ है, ये चीज दीन है। चलिए, और वो पॉइंट सफर करना कब्र की तरफ, ये भी मना है, ये भी जायज नहीं है, हराम है ये चीज। अबू हुरैरा की हदीस इस सिलसिले में तवज्जो से समाअत फरमाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, सफर के लिए सफर बांधा नहीं जाएगा मगर 3 मस्जिदों की तरफ। मतलब अगर सफर करना है जियारत के लिए तो आप सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ कर सकते हैं, अल मस्जिदुल हराम व मस्जिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मस्जिदुल अक्सा। एक मस्जिद हराम जो मक्का में है, एक मस्जिद रसूल जो मदीना में है, जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं, तीसरा मस्जिद अक्सा, कहां है ये? फलस्तीन में। ये भी हदीस है। दूसरी हदीस सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा युसाफिरु इला सलासति मसाजिद, 3 मस्जिदों की तरफ सफर किया जाएगा, मस्जिदुल काबा व मस्जिदी, और मेरी मस्जिद, और मस्जिद इलिया, और मस्जिद इलिया। मस्जिद इलिया किसका नाम है? मस्जिद अक्सा का नाम। तो इससे क्या मालूम हुआ कि कब्र की तरफ सफर नहीं करेंगे। फिर लोग तो जाते हैं मदीना, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, इंशाअल्लाह सब जाएंगे, खुशखबरी सुनाने वाला हूं, तो कैसे करेंगे? फिर मदीना सफर कर सकते हैं आप, बात हो रही है कब्र की नियत करना। सफर में नियत कब्र की, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत के लिए सफर कर रहे हैं, ये नहीं। आप मस्जिद नबवी के लिए जा सकते हैं, हदीस से साबित। जब मस्जिद की नियत करके सफर करेंगे, जायज नहीं, तो वहां जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आप मुसाफिर भी हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर का अमल हमने बताया था, तो कोई हरज नहीं है, आप कब्र के पास जाकर दुरूद पढ़ लें। लेकिन नियत ये करेंगे कि मैं सफर कर रहा हूं, सफर के पीछे नियत होती है ना, तो नियत अगर कब्र की तरफ है, कब्र की जियारत के लिए नियत कर रहे हैं, तो ये चीज जायज नहीं है हदीस, ठीक है, ये साबित नहीं है। चलिए, इसी तरीके से कब्रों पर चिराग जलाना, वो चिराग तो हद्दिस वला हरज, ये भी मना है, ये सलफ सालिन से साबित नहीं है, ये बिदअत है, बाद में लोगों ने इसको इजाद कर दिया है। चिराग जलाना, आप देखिए चिराग को, बल्कि उसका तो एक दिन होता है खास, मतलब गुलबर्गा में देखे थे हमें, तो वो चिरागों का दिन था, वो दिन ही चिरागों का होता है, जिसमें जो है चिराग जलाए जाते हैं। पता नहीं क्या इसके पीछे नियत होती है कि अंदर कब्र में शायद इनका अंधेरा है, हम बाहर दिया जलाएंगे तो अंदर भी जो है जल जाए। उनकी जिंदगी का अमल देखो, दुआ करो उनके लिए, अभी पिछले बाब में बताया हमने, जो कर सकते हैं वो तो करना नहीं है काम, जो करने वाले काम है ये ऐसे काम है जो हदीसों के खिलाफ है, इससे बचना चाहिए, और ये सारी बिदअतें हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए, और इसमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा जो है नुकसान है, क्योंकि ये सुन्नत नहीं है और जड़ जिहालत है। जब आदमी दीन से वाकिफ नहीं होगा, किताब और सुन्नत की तालीमात से दूर होगा, तो वो हर गलत काम करेगा, हर गलत काम करेगा। अब देखिए चिराग जलाए जाते हैं, किताब कब्रों पर नाम लिखे जाते हैं, कब्रों की जियारत के सिलसिले में जो बिदअतें हैं बहुत ज्यादा है, जितना बोले आप कम। चलिए, एक आखिरी चंद मुख्तसर बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं, वो है जनाजे के चैप्टर में जो बिदअत होती है, बहुत सारी बात तो उसका जिक्र आ चुका है, बात का जिक्र भी आपके सामने सरसरी तौर पर हम पेश करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक शेर है मशहूर,
وہ پیش کیا جا رہا ہے عرفت الشر لا للشر لكن لتوقعه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عربی کے بڑے اچھے ابیات ہیں. بھئی ہم بدعت کیوں پڑھتے ہیں؟ بدعت کیوں معلوم کیا جائے؟ تاکہ جو ہے بچیں. کہتا ہے شاعر میں نے برائی کو پتہ لگایا برائی کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے. میں نے برائی کو پتہ لگایا برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بچنے کے لیے. اور جو خیر اور شر معلوم نہ کرے کہ شر کیا ہے خیر کیا ہے وہ شر میں واقع ہو جائے گا. لہذا بدعتیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور ہر چیز کی بدعت ہے. جیسا کہ نمازوں میں بدعتیں ہیں, روزے میں بدعتیں ہیں, عید میں بدعتیں ہیں, جنازے میں بھی. جنازے کے بھی جتنے چیپٹر سے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد دفن غسل کفن نماز جنازہ زیارت میت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں میت جو کام کرے سب میں بدعات کا بے شمار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مرنے سے پہلے کی جو بدعتیں ہیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا نہیں بلکہ جس آدمی کا جو ہے وفات کا وقت قریب ہوتا ہے مرنے کے عالم میں ہوتا ہے تو وہاں ایک بدعت یہ ہے کہ قرآن رکھتے ہیں اس کے سر کے پاس. سر کے پاس کیا رکھتے ہیں؟ قرآن رکھتے ہیں جس کا آخری سٹیج چل رہا ہے. یہ بھی بدعت ہے. اسی طریقے سے جو ہے نبی کا واسطہ لگایا جاتا ہے وہاں پر وہ بھی بدعت ہے. بعض لوگ جو ہے اس کو جو ہے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں کیونکہ مرنے کے قریب ہے یہ پتہ نہیں کب وہ قبض ہو جائے مرض الموت میں ہے تو قبلے کی طرف جو ہے اس کا رخ کیا جاتا ہے. یہ بھی بدعت میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور مرنے کے بعد کی بدعتیں آدمی کی موت واقع ہو گئی اس کے بعد جو بدعت کیے جاتے ہیں یا بدعت کے کام ہوتے ہیں بہت زیادہ. چلیے وہ شیعہ کر کے بدعت ذکر کیا یہ میت کے پاس جس گھر میں موت واقع ہو گئی آدمی کی وہاں اگر کوئی ناپاک عورت ہے جیسے حیض میں کوئی عورت ہے یا کوئی جنوبی مرد ہے اس کو اس کمرے سے اس گھر سے نکالیں. تم ناپاک ہو یا ابھی موت واقع ہو تم جاؤ باہر دوسرے گھر میں جاؤ اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے. پتہ نہیں یہ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے مگر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے گھر میں جب موت واقع ہو جاتی تو ایک ہفتے تک جو ہے کام چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے دکان ہے تو دکان بند کیونکہ گھر میں جو ہے موت واقع ہو گئی. ہمارے پاس ہے شاید پتہ نہیں ایک ہفتے تک کتنا ہے. یا جو ہے کوئی جاب ہے آپ کی تو 7 دن چھٹی لے لیتے ہیں کیوں گھر میں ابا کی موت واقع. اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سعودی عرب میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو یہاں بادشاہ کی بھی موت ہوگی تو کاروبار بند نہیں ہوتا ہے. جو چیز چل رہی ہے بھائی دکانیں بند ہوتی شاپ بہت ایک ہفتہ پورا مطلب بڑے آدمی کی موت ہونے کی وجہ سے نہیں. اب دیکھیں ملک فہد رحمہ اللہ کی موت واقع دنیا حیران ہو گئی. کنگ آف سعودیہ ملک فہد رحمہ اللہ کاروبار چل رہا ہے گورنمنٹ کو چھٹی گورنمنٹ آفیسز ہے گورنمنٹ جوازات ہے فلاں سب چل رہا ہے. یہ بند کرنا اس سے کیا جو جس کو جانا ہے وہ چلا گیا آدمی ٹھیک ہے اس کی تکلیف ہوگی غم ہوگا ہمیں کہ ایک اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار بند کر دیں دکانیں بند کر دیں عید وہ چھٹی دے دیں. یہ بھی جو ہے کہ اس میں علماء نے دیکھیں ترک العمل ترک الشغل کا کام چھوڑ دینا موت کی وجہ سے کسی کے یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانا پینا چھوڑنا بھی موت واقع نہیں کرنا. ارے کھائیے نہیں کچھ نہیں پانی پی رہے زندہ رہے بس کیوں کیونکہ ابا کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے غم اپنی جگہ ہے لیکن کھانا اس لیے چھوڑنا بھوک لگ رہی ہے کھانا اویلیبل بھی پڑوسیوں نے بھیج دیا رشتے داروں نے پھر بھی نہیں ہاتھ لگا رہے کھانے کو کیوں کیونکہ موت واقع ہوئی پتہ نہیں پیچھے کیا اعتقاد ہے غلط بھوک لگ رہی کھا لیجیے. کھانے سے میت کے جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جو چلا گیا آپ نہیں کھائیں گے آپ بھی جائیں گے تو دو مسئلے ہو جائیں گے. پھر پہلے یہ غم ہے پلس سے غم ہو جائے گا. پھر جتنی عورت نہیں کھائی کوئی پریگنٹ ہوگی اس کو کھانا پڑتا ہے بہت دفعہ وہ بھی نہیں کھانا کھائے گی کیوں میرے شوہر چلے گا میں پریگنٹ ہوں میں کیا کھاؤں گی. ارے اندر بچے کو تکلیف دے رہی ہے خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے یہ جائے گی بچہ جائے گا 3 میتیں ہو جائیں گی گھر میں. ایسے مسئلے بڑھتے جائیں گے. ایسے مسئلوں کو بڑھانا نہیں مسئلے کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے. چلیے اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگ جو ہے وہاں کچھ جلا کے رکھتے ہیں. بچپن میں ہم نے بھی پتہ نہیں کہاں دیکھا تھا اس کو کہ میت ہوتی ہے تو وہاں کوئی چراغ یا کوئی بتی اگربتی وغیرہ کا جلانا کہ خوشبو پھیلے پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے جو ہے عقیدہ ہے تو یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے جو ہے قرآن کی تلاوت وہاں کی جاتی ہے باقاعدہ بچوں کو بلایا جاتا ہے میت ہو گئی ہے چلو آؤ بچوں مدرسے کے بچوں مدرسوں کے بچوں یا قرآن پڑھنے والوں کو سب جو ہے قرآن پڑھتے ہیں. سورہ یاسین یا بعض مخصوص صورتیں جو ہے پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے جائز نہیں ہے. اور میت کے جو ہے ابھی نہلانے سے پہلے اس کے ناخن نکالے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ جو ہے علماء نے ذکر کیا اس کو ناف کے بال اس کے صاف کیے جاتے ہیں. کب یہ وہیں پر جب موت واقع اس میں یعنی غسل کے وقت نہیں کہہ رہے ہیں مرنے کے فوراً بعد غسل سے پہلے. غسل کے وقت تو ٹھیک ہے صفائی وغیرہ کی جائے گی تو وہ تو بتایا گیا تھا وہ الگ مسئلہ ہے.
لیکن یہ چیز بھی جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے جو ہے اس کو بھی بدعت میں شامل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مٹی لگانا، ٹھیک ہے، اور روئی وغیرہ اس کے جو پیچھے کا راستہ ہے وغیرہ یا کان وغیرہ اس میں روئی رکھنا، یہ بھی ہوتا ہے نا، ناک میں روئی رکھنا، علماء نے اس کو بدعت میں شامل کیا۔ یہ تو رکھتے ہیں لوگ ہمارے ناک میں جو ہے پتہ نہیں ہندو سے آیا کہاں سے آیا، روئی رکھے جاتے ہیں، یہ روئی، اور پیچھے کے حصے میں بھی روئی رکھا جاتی ہے، یہ سب حدیث کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گھر والوں کا کھانا پینا چھوڑ دینا جب تک کہ تدفین نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کے پاس دفن جب تک نہ ہو میت اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ زور زور سے رونا یا اس طریقے سے جو ہے گریبان پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، یہ تو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ایسے ایسے کلمے مارتے، مر گیا، چلا گیا، کل تک اچھا تھا، چلا گیا، کل گوشت کاٹا تھا، یا اسی طریقے سے جو ہے بالوں کا پھاڑنا۔ وہ مدرسے میں بچپن میں پڑھتے تھے، بازو کسی کا جو ہے کیا کہتے ہیں قصاب کی موت ہو گئی تو آوازیں آ رہی تھی اس کے گھر سے، بچپن میں یاد ہے کان میں، کل بکرا کاٹا تھا نا رے، رو رہی ہے، اور ہم بولے بچے کیا، آواز میں پتہ چلا وہ قصاب جو ہے مر گیا بیچارہ، کل بکرا کاٹا تھا نا، کل کاٹا تھا آج خود کر گیا بیچارہ۔ جانا تو سب کو لیتے، اس قسم کی بھی بدعتیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ ایسے بولنا، زور سے آواز سے رونا غلط ہے، معلوم ہے مسئلہ آپ کو۔ اسی طریقے سے جو ہے میت پر عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک سال، جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، 1 سال تک جو ہے وہ مہندی نہیں لگاتی ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، یا زیب و زینت 1 سال تک پورا، حالانکہ وہ عدت ہے بیوہ کی 4 مہینے 10 دن، لیکن یہ 1 سال کا جو مسئلہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے داڑیاں چھوڑتے ہیں میت کے اس پہ، داڑیاں چھوڑتے ہیں اس لیے میت کے غم میں، یعنی وہ روزانہ وہ کیا بولتے اس کو، نہیں شیو نہیں کوئی بولتے، کاٹو بولتے، کیا بولتے، کاٹنے والا، گھوٹنے والا بولتے نا، ایک لفظ استعمال کرتا ہے، عام ورڈ ہے حیدرآباد کا، یاد نہیں آ رہا، گھوٹو یا کچھ بولتے ہیں، گھوٹتے رہتا ہے جب دیکھو صبح شام۔ تو میت جب ہو رہی ہے تو اس میں ایک بدعت کیا ہے کہ بھائی وہ خلاص اب میں نہیں کرتا، وہ شاید بال نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن تک جو ہے، حالانکہ داڑھی چھوڑنا ہے لیکن سنت سمجھ کر چھوڑنا، میت کی وجہ سے چھوڑ دینا چند دن تک، اس کے بعد پھر حجام میں بات چلے گئے نکالو، تو یہ جو نیت ہے، یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ سراسر بدعت ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہاں خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا وغیرہ، یہ بھی اس کو بھی علماء نے جو ہے بدعت میں شامل کیا ہے۔ غسل کی بھی بدعتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں یہاں پر۔ غسل کی بدعت میں یہ ہے کہ جب آدمی غسل دے رہا ہے میت کو، جیسا کہ ہم نے آپ کی سی ڈی میں بتایا ہے، جی سی ڈی آپ کو دی بھی جائے گی، جو آپ نے دیکھا ہے غسل کا طریقہ بتایا تھا نا پروجیکٹر پہ، اس میں کیا ہے کہ ہر پارٹ کو دھوتے وقت ایک مخصوص دعا پڑتا ہے دھونے والا، جیسے ہاتھ دھو رہا ہے میت کا وہ ایک دعا ہے، پیر دھوتا ہے ایک دعا ہے، چہرہ دھوتا ہے الگ، سر دھوتا ہے الگ، پیر دھوتا ہے، یا پورا پانی ڈالتا ہے آخری میں، ہے نا، کافور ملا کر، تو ہر وقت جو ہے الگ الگ قسم کا مخصوص ذکر کیا جاتا ہے جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ پتہ نہیں روٹی کھانے پینے کی چیزیں میت کے پاس جب غسل دیا جاتا ہے اس وقت رکھتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، علماء نے اس کو بھی بدعت میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے میت کے بالوں کو جو ہے مرد کے خاص طور سے، عورت کا تو مسئلہ نہیں، مرد کے بالوں کو بھی جو ہے اس کو چھوٹی کی ایک شکل دے دی جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے بدعت میں علماء نے اس کو شامل کیا ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد کفن اور جنازے کو لے کر جانے میں جو بدعتیں ہوتی ہیں، میت ایک جگہ ہوئی ہے اور اس کو لے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، دوسری جگہ، اس کو بھی علماء نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ جس ایریا میں، جس شہر میں، جس بستی میں موت واقع ہوئی ہے وہیں پر اس کو دفنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے اذکار کا پڑھنا، یا کفن پر جو ہے میت کا نام لکھا جاتا ہے، توجہ ادھر رکھیں، وہ سی ڈی ہے جو آپ نے لاسٹ کلاس میں دیکھی ہے نا، وہ چیز آپ کو دی جا رہی ہے، کوئی اسپیشل اور دوسری جو آپ نے دیکھی ہے نا پروجیکٹر پر، یا آخری میں دے دیں، یا ابھی دیتے رہے، لاسٹ میں ایک دم وہ ہو جائے گا، آپ اٹھ کر دیتے رہے، سنتے ہوئے دیتے رہے، یا بچے کو دے دیں کسی کو۔ چلے نام لکھتے ہیں کفن پر، یہ بھی بدعت میں سے ہے، کوئی شک نہیں ہے، یا بعض لوگ جو ہے خاص طور سے کچھ آیتیں یا کچھ کلمے وغیرہ لکھے جاتے ہیں، یا شہادتیں لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا گھر والوں کا کسی کا نام لکھنا، یا دعائیا کفن، اور کفن کو جنازے کو مزین کرنا، یعنی
خوبصورت قسم کے جو ہے کپڑے وغیرہ یا چمکنے والے کپڑے وغیرہ استعمال کرنا کفن میں، یہ چیز بھی جو ہے جائز نہیں، بلکہ سفید کپڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ امامہ لکڑی پر باندھنا اور لکڑی لے کر یا کچھ خاص نشانی لے کر جو ہے جنازے کے سامنے چلنا، یہ بھی بدعت میں سے ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے جب جنازہ نکلتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے جنازے کے سامنے جو ہے بکرا یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد جنازے کو نکال کے لے جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے بدعت میں سے۔ بعض لوگ روٹی اور کھانا وغیرہ بھی جنازے کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس عقیدے کے تحت، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جنازے کے جاتے جاتے جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں اسی وقت، پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے اٹھائیے، پہلے رائٹ سائڈ سے اٹھائیے کہتے ہیں، اور دائیں طرف سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد بائیں طرف سے اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی علماء کرام نے جو ہے بدعت میں شامل کیا ہے۔ آخری بات، بدعتیں ویسے بہت ہیں، چند یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وقت کی وجہ سے جو ہے چھوڑ دیا جا رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے کیے جاتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز جنازہ پر بھی جو ہے بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ چپل نکال کر، حالانکہ چپل جوتا صاف ہے، چپل جوتا نکال کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، غلط ہے۔ آپ چپل صاف ہے تو اس میں فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہے مسئلہ، جوتی یا چپل پاک ہو صاف ہو تو اس پر فرض نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، فرض عین میں نہیں ہے۔ تو چپل نکال کر اس کے اوپر رکھتے ہیں پیر، اور حرمین میں عام طور پہ بعض لوگ جو باہر نکلتے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا تو آپ چپل پہن کر نماز پڑھیے یا چپل کو ایک سائڈ میں رکھ کے نماز پڑھیے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے کوئی حرج نہیں، لیکن چپل کے اوپر رکھ کر پڑھنا یہ بھی جو ہے بدعت میں علماء نے اس کو استعمال کیا۔ اسی طریقے سے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے زم سورہ پڑھتے ہیں، زم سورہ نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا، اللہم باعث بینی اسما، جبکہ یہ نہیں ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو، یہ بھی غلط ہے، اس کو بدعت میں شامل کیا گیا ہے۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ ڈائریکٹ پڑھیں گے، اللہ اکبر جیسے بولیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور زم سورہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر بولیں گے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر پڑھیں گے، دعائیں جو جنازے کی وہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر سلام پھیر دیں گے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے کچھ خاص قسم کے اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ، یا بعض اور قسم کے جو ہے کچھ دعائیں مخصوص پڑھی جاتی ہیں جس کا جو ہے حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ دفن اور اس سے جو مسائل ہیں، جو بدعتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت ذبح کیا جاتا ہے، دفنانے کے وقت اذان دی جاتی ہے میت کے قبر میں، یہ بھی ہمارے یہاں ہے بدعت، انڈیا میں، پاکستان میں بھی ہو گئے، قبر میں آدمی جو ہے اذان دیتا ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ بھی جو ہے بدعت میں سے ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یا قبر میں جو ہے جب میت کو پہنچایا جاتا ہے تو اس کے سر کے پاس سے پہلے سر کا جو حصہ ہے اس کو اس طرف سے اتر کے اس کو قبر جو ہوتی ہے، ایک طرف سر ہوگا ایک طرف پیر ہوگا نا، تو قبر کے طرف سے جو ہے پہلے اتر کر وہاں سے میت کو لیتے ہیں اندر، اس طرف سے نہیں، میت کو اندر جو قبر میں لے جائے ہوتے، نیچے جو اترے میں ہیں 2 لوگ یا 3 لوگ، وہ جب لیتے ہیں میت کو تو اس کے سر کے پاس والے حصے سے قبر میں اتارتے ہیں اس کو، میت کو، یہ بھی جو ہے بدعت ہے، علماء نے اس کو منع کیا ہے۔ دنیاوی بیکار کی باتیں کرنا قبرستان میں قبر کے وقت، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں میت کے سر کے پاس دفناتے وقت، یا سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اس کے پیروں کے پاس پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میت کو تلقین کی جاتی ہے، معلوم تلقین، ہنس رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیے تلقین، ہاں عام مت میں معلوم ہے، میت کو تلقین، مرنے سے پہلے تلقین کرنا، اس کے بعد وہ بھی کیسے کرنا بتایا، اس کو پڑھو نہیں بولنا ہے نا، یہاں الٹا ہے، مر گیا ختم ہو گیا، وہ دفناتے وقت جو ہے اندر دفنا کے ہاں پڑھو بیٹے، جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، یاد کرو تم کیا پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یاد کرو، سن رہا ہے پاگل، وہ آدمی پڑھنے والا پاگل ہے، عجیب ہے ذہن، یہ کہاں سے آئے، لوگ یقین کرتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی امامہ باندھ کر یہ حرکتیں کرے تو جائز ہو جائے گی وہ چیز، آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نظر آ رہا ہے بڑا ہو، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، نظر آتا ہے بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت چھوٹے ہیں، بعض عالم نظر آتے ہیں وہ پکا جاہل ہوتا ہے، نظر آتا ہے عالم ہوتا ہے بہت بڑا جاہل ہے، وہ چیک کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، چیک نہیں کرتے ہیں لوگ مسئلہ۔ تو میت کو کلمہ پڑھانا نعوذ باللہ یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بیوقوفی یا نالائقی ہے کہ آدمی جو ہے پڑھ رہا ہے یا اس کے بارے میں
کھانا پینا قبر میں رکھتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی ہوتا ہے علماء نے سن پتہ نہیں جاتے جاتے کچھ کھا، ہاں رکھتے ہیں، جی جی انڈیا میں سوالات آئے تھے، جو پسند کی اس کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں بعض چیزیں وہ دفنا دیتے بھی، پتہ نہیں گاؤں میں جہالت کی وجہ سے چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی ڈالتے ہیں سر کے پاس سے جو ہے نیچے تک پورا اندر قبر میں، میت کے اوپر سے پانی چھینکا جاتا ہے، یہ اور پھول کے پتیاں وغیرہ ڈالنا میت کے اوپر، یہ بھی سب جو ہے بدعت میں سے، اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں۔ اور تعزیت میں ایک چیز ذکر کی گئی کہ یہ سمجھنا کہ 3 دن تک ہی عزا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی بدعت میں سے ہے۔ اور بھی مخصوص مہینے میں عزا کرنا اور کھانا کھلانا لوگوں کو ہر جمعرات کے دن، ٹھیک ہے، جب جمعرات آئے گی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا پکانا، یہ بھی بدعت میں سے علماء نے شامل کیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، میت کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو پہلے دن جاتے ہیں، 7ویں دن جاتے ہیں، پھر 40واں ہوتا ہے جب جاتے ہیں، پھر سالانہ کا برسی جب جاتی ہے، یہ سب جو ہے بدعت، 40واں 10واں اور 7واں اور کیا بولتے ہیں وہ سال میں ہوتا ہے برسی، یہ سب حدیثوں کے خلاف ہے، بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو لوگوں نے جو ہے ایجاد کی ہے۔ اسی طریقے سے رجب اور شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں میں خاص طور سے جو ہے مردوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے ان 3 مہینوں میں، یہ بھی غلط ہے۔ اور قرآن پڑھ کر بخشنا، ختم قرآن کروانا، یہ بھی حدیثوں کے سراسر خلاف ہے، اس سلسلے میں کوئی دلیلیں موجود نہیں ہیں۔ مردے کے لیے پڑھنا یا مردے کے لیے جو ہے کچھ وہ کرنا، پڑھ کر بخشوانا اس نیت سے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زیارت قبور میں بھی جو ہے جمعہ کے دن مخصوص طور پر جو ہے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتے ہیں لوگ، والدین کی قبر، قبرستان میں جو والدین کی قبر ہے کبھی بھی جائیے، اب جائز ہے، لیکن بالخصوص جمعہ کے دن جانا اور یہ سمجھنا کہ اس دن جو ہے جانا اچھا ہے، یہ بھی جو ہے بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عید کے دن زیارتیں کی جاتی ہیں عام طور پر، قبرستان کی عید کے دن زیارتیں کی جاتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض مخصوص مہینے میں جیسے رجب میں، شعبان میں زیارتیں کی جاتی ہیں، وہاں 2 رکعت پڑھ کر بعض لوگ زیارت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، مردے کی فاتحہ دلانا کہتے ہیں، وہاں بھی قبر کے پاس جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور 3 قل کے سورے وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ سب بھی جائز نہیں ہے۔ اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا بعض نیک اعمال کیے جاتے ہیں خاص طور سے مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کے لیے، جس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، تو یہ سب بدعات میں سے ہے۔ یا وسیلہ لیا جاتا ہے مردوں کا، بعض نیک مردے ہیں جو، تو ان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ان کے قبر کے پاس نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا تو ہم نے ذکر کر دیا۔ تو یہ بہرحال اس جیسی اور بھی جو چیزیں ہیں یہ سب حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، بدعات میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ جو چیز ثابت ہے سنت سے اسی پر عمل ہونا چاہیے، اور بدعت کیا ہے سنت کیا ہے پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے سنتوں کو معلوم کرنا۔ سنتیں کیا ہیں معلوم ہو گئی تو بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، جتنی باتیں بتانی تھی آپ لوگوں کو اس میں بتا دی گئی ہے، اور یہ ہماری 6ٹھی کلاس تھی، آخری کلاس تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک ریویژن ہوگا انشاءاللہ، ایک مراجعہ ہوگا اگلے یا اس کے بعد والے میں، اگلے جمعہ اگر ہم رہے یہاں تو، ورنہ اس کے بعد والے جمعہ انشاءاللہ ایک مراجعہ ہوگا پورا، ٹھیک ہے، مطلب جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں اس میں جو رؤوس الاقلام ہیں، مین پوائنٹس ہیں، سنت کے مطابق کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو شروع سے آخر تک ایک کلاس میں پورا ریویژن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹینٹیٹیو کمنگ ویک اس کو رکھتے ہیں، نہیں تو پھر بعد میں انشاءاللہ۔ اور وہ جو ایک خوشخبری ہم نے سنانی تھی آپ کو، بتایا تھا نا پچھلے جمعہ، جن کی حاضری پوری ہے وغیرہ، بتا وہ خوشخبری ہے انشاءاللہ مدینے کی زیارت، قبر کی یا مسجد کی؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ہم انشاءاللہ ایک رحلہ لے کر جائیں گے مکتب کی جانب سے، جو فیملیز کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ فرسٹ پہلا رحلہ فیملیز کے لیے ہوگا، اور ان میں بھی ہم چنیں گے کہ ظاہر بات ہے سب کو ایک ساتھ بس میں نہیں لے جا سکتے ہیں، تو اسی لیے پہلے ان لوگوں کو جو ریگولر حاضر رہے ہیں، فیملیز، ٹھیک ہے، جو ریگولر ہیں ان کا انشاءاللہ ایک رحلہ ہوگا۔ پھر دوسرے رحلے میں جو تھوڑے ریگولر تھے، آدھے آئے آدھے نہیں آئے، اور ساتھ میں ہمارے جو بچے لوگ ہیں یا بیچلرس ہیں ان کو بھی جو ہے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ مکتب کی جانب سے رحلہ ہوگا، مکتب کی جانب سے جائیں گے آئیں گے، اس کی تفصیلات آپ کو جو ہے بائی میل آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور فیس بک پر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس پر آپ اپنی نظر ضرور رکھیے روزانہ، تاکہ آپ کو اپڈیٹ معلوم ہوتا جائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ جیسے آئندہ ہے، ہو سکتا ہوگا ہو سکتا نہیں ہوگا، اب ہے یا نہیں ہے آئندہ جمعہ، کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ آپ جو ہمارا آفیشیل پیج ہے اس پر، فیس بک پر، اس کو دیکھیں، آپ وہاں خبر ڈال دی جائے گی،
وہاں جو بھی بات ہے وہ ڈال دی جائے گی. اس کے علاوہ بھی جو بھی دروس یا دعوت سے ریلیٹڈ باتیں ہماری ہیں وہ سارا وہاں اپڈیٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھتے رہیں اور چیک کرتے رہیں اس پر, ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے جو سی ڈی کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ بھی آپ کے درمیان ہے. اب ہماری کلاس دورہ تو ختم ہو چکا ہے, جو باقی رہ گیا ہے وہ ہے مراجعہ. اس کے بعد کے مراحل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. جی فیس بک کا آئی ڈی شیخ یاسر الجابری, ٹھیک ہے. تو یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ کو بتائی, اور فیس بک ضرور دیکھتے رہے, چیک کرتے رہیں انشاءاللہ. امید کے باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ. جو لوگ کسی وجہ سے جو ہے حاضر نہیں ہوئے بیچ میں, جیسے سفر وغیرہ کی وجہ سے کلاسز مس ہو گئی ہیں, ان کے لیے ایک اچھا گولڈن چانس موقع آ رہا ہے. ریویژن میں شروع سے آخر تک تمام باتیں کور کی جائیں گی, ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف رؤوس الاقلام جو ہوں گے, جو مین پوائنٹس ہیں وہ پورے ایک ساتھ بتائے جائیں گے. جو ٹینٹیٹیو کمنگ ویک ہوگا اور اس کے بعد, اور یہ کیسے کب ہوگا ایگزیکٹلی جو ہے فیس بک پر آپ کو بتا دیا جائے گا, اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور جو سی ڈی آپ کے لیے دی گئی ہے تو اس کو دیکھیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں آپ. اس میں غسل وغیرہ کا جو طریقہ ہے میت کو کفن دینے کا سنت کے مطابق, تو یہ چیز اس میں پیش کی گئی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.